بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا للموت ومتى لا اله الا الله واللهم اجعلني من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. یہ سورۃ البقرہ کا پارٹ 2 ہے، اس لیے کیونکہ یہ سورہ سب سے بڑا ہے قرآن میں، اس میں 285 آیات سے ہے اور سب سے بڑا سورہ ہے، اس میں تو ٹائم لگے گا. اس کے بعد ہم لوگ پہنچے تھے کہ آدم علیہ السلام کے بارے اللہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جن کے بارے کہتے ہیں کہ جن جو ہے کیا کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بہلا لیتا ہے اور فسلا لیتا ہے اور آدم اور ہوا کو جنت سے باہر کروا دیتا ہے، اور وہ اللہ سے آرگیومنٹ کرتا ہے کہ اللہ ہم اس چیز کو جس نے تو نے تراب سے یعنی مٹی سے پیدا کیا، ہم اس کو کیوں سزا کریں گے؟ ٹھیک ہے. بٹ آدم علیہ السلام وہ کیا کہتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ میں نے گناہ کیا اور ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے گناہ کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے. تو اللہ نے معاف کر دیا. تو ڈفرینس میں کیا نظر آیا کہ جو جن تھا یعنی ابلیس تھا، وہ گھمنڈ کرنے لگا، اس نے اپنے مسٹیک کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اپنے جو غلطی کیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. بٹ آدم علیہ السلام نے اپنے مسٹیکس کو غلطیوں کو ایکسیپٹ کیا، اسی لیے ہم انسانوں کا جو رینک ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کے کام کو کرتے ہیں یا پھر شیطان کا. اب اس میں بات ہوتا ہے سورۃ البقرہ میں، اب کس کے بارے میں بات ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے کعبہ کو بلڈ کرتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم نے اس کعبہ کو بنایا اللہ، تو ہمیں یا اللہ میرے طرف سے اور میرے بیٹے کے طرف سے اس کو قبول فرمائیے، اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہوں گے ان کو بہت ساری اچھے پھل فروٹ روزی عطا فرمائیے. رائٹ. بٹ اللہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہاں بالکل دیں گے، بٹ ان لوگوں سے میرا وعدہ نہیں ہوگا جو کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے. رائٹ. یہ ہم اپنے جو ہم کو یاد ہے وہی ہم بول رہے ہیں. میرے پاس آیات نہیں کھلا ہوا ہے، صرف ہم نے جو پوائنٹ بنایا وہ سب بول رہے ہیں. رائٹ. تو آپ جب قرآن پڑھے گا تب آپ کو یہ چیز یاد آئے گا کہ ہم نے کہاں اور کیا بات کہی تھی. یہ بات اللہ فرماتا ہے. اس کے بارے میں بات ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کے بارے کہ یعقوب علیہ السلام جب موت میں ہوتے ہیں، جب ان کا ڈیتھ ہونے لگتا ہے، جب ان کا لاسٹ بریتھ ہوتا ہے، تب وہ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بچوں، جب میں مر جاؤں گا تب تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بچے بولتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کے دین کو ہم فالو کریں گے، یعنی اللہ کو ہم مانیں گے. بٹ انہی کے بچے یعنی یعقوب کے بچے جو بنی اسرائیل ہوتے ہیں، وہ پھر لینیج وائز جو ہے وہ بٹ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے فیت کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بارے ابھی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے بارے بات ہوتی ہے، جو ایک کہانی ہے. اس میں یہ اسٹوری ہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ طاقتور تھے، ان کے پاس بہت اللہ کے بہت احسانات ان کو دیا گیا تھا، وہ کنگ تھے. رائٹ. اور داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ سلیمان علیہ السلام تھے، جن کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑا کنگ بنایا گیا تھا. اس سے بڑا کنگ اس دنیا میں تھا ہی نہیں کوئی. رائٹ. تو اس کے بعد یس اس کے بعد ہی سلیمان علیہ السلام کے بارے اللہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایکوزیشن لگاتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں کہ وہ سحر کرتے تھے، مطلب وہ شرک کرتے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا. جو شیطان ہے وہ شرک کرتا تھا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتا تھا. رائٹ. اور اس میں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے، جو آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کلین چٹ دیتے ہیں اور اللہ ان کے بارے کلیئر کرتے ہیں کہ جو سلیمان تھے وہ اللہ کے پاک بندے تھے. رائٹ. اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر ہم اللہ کے نیک بندے بنیں گے تو اللہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں اسٹینڈ لیں گے، جو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. بٹ اللہ ہی ہماری مشکلات کو دور کریں گے. ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیسے مشکلات دور ہو گیا. رائٹ. اللہ ول ڈیفینڈ اس. شرط کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے طرح مسلمان بن کے دکھانا ہے. رائٹ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بارے بات ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے جو امتی ہے ان سے خطاب کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اللہ نے تم سے ایک کاؤ یعنی گائے، ایک بچڑا کا جو ہے قربانی مانگا ہے. تو
ان کے جو فالوورس ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ عجیب سوال کرنے لگتے ہیں کہ اچھا بھائی بتاؤ تو اس کاؤ کا رنگ کیا ہوگا، پھر وہ کس ٹائپ کا ہوگا، بہت سارے ڈیٹیلس بیان پوچھنے لگتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ ان کا کلر کیا ہوگا، اور وہ ان کا سائز کیا ہوگا، اس کو کس ٹائپ کا چاہیے، بہت سارے سوال کرنے لگتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام یہ ایک بات کہتے ہیں انہیں کہ اللہ میں ان جاہل قوم سے پناہ چاہتا ہوں. مطلب اپنے حکومت سے ہی وہ بہت پریشان ہو گئے تھے، رائٹ. یہاں ڈفرینس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور ان کے فالوورز میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے بہت ہی زیادہ واطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کے بعد کسی کی تابعداری کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک بات پر وہ لبیک کہتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی دینے کے لیے ریڈی تھے. یہ فرق تھا ان لوگوں میں. اس جو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، اس میں بہت سارے ڈیٹیلس ہم کہہ سکتے ہیں لیکن بالکل ابھی ٹائم نہیں ہے. آپ پڑھیں، آپ بہت مزہ آئے گا، جسٹ یو ول فیل مائنڈ باگلنگ، رائٹ. اور ہاں، اگر آپ کو کوئی آیات سمجھ میں نہیں آئے دین آپ مجھ سے کریکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ان شاء اللہ ٹرائی ٹو آنسر. اس کے بعد اللہ بیان کرتے ہیں کہ کس کے بارے، کرسچن کے بارے، جوز کے بارے. کہ جو کرسچن ہوتا ہے اور جو کرسچن اس ٹائم کے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے جو کرسچن تھے اور یہودی تھے، وہ لوگ کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں. بٹ اللہ کنڈیم کرتے ہیں کہ تم لوگ بالکل ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کرتے ہو. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے تھے، وہ مسلمان تھے. ملت ابیکم ابراہیم، یا مطلب ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کہا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی مانتا ہے، چاہے وہ کرسچن ہو جائے، چاہے وہ جوز ہو جائے، چاہے مسلمان ہو جائے، رائٹ. بٹ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح میں اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہو تو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا. اس کے بعد وہ لوگ کہتے تھے، یعنی یہودی نصرانی کہتے تھے کہ جو ہے ہم جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا صحیح میں تم جنت میں داخل ہوگے. تو اس بات کے لیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ کیا اللہ نے تم سے کچھ وعدہ کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو تمہاری جو بک ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس میں تم کوئی پروف دکھا دو جس میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں اللہ جنت دے دے گا، رائٹ. تو یہ چیز وہ نہیں کر پاتی. دیز آل آر چیلنج ٹو دم، ٹو بنی اسرائیل جوز، رائٹ. اس کے بعد رمضان کے بارے بات ہوتی ہے، چاند کے بارے میں بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ قرآن کے بارے تھوڑا یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، سو کانفیڈنٹ، اور یہ قرآن تمہاری تنزیل من رب العالمین، تمہارے رب کے طرف سے ہے، جو ڈیوائن ہے، جو پھر یہاں پر بات ہوتی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی ڈاؤٹ ہے، ہم نے جو قرآن اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ٹھیک ہے، تم اس قرآن جیسا ایک سورت بنا کے لاؤ، ہم دیکھتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تم ہرگز سورہ جیسا بنا نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پارٹ 2 یہاں پر ہے جو ہم نے نوٹس بنایا. کیا ہے کہ یو ول ناٹ آسک دیٹ. ہاں، پھر اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری امت اور جو پچھلی امت کا عمل تھا، تم سے پچھلی امت کے عمل کے بارے بالکل نہیں پوچھا جائے گا، تمہیں صرف تمہارے بارے پوچھا جائے گا. اس کے بعد بات ہوتا ہے کہ چینجنگ آف قبلہ. اس میں تھوڑا ڈسکشن بہت لمبا ہے، تو آپ کو تھوڑا گلمس دیتے ہیں کہ ایک رات ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کدھر؟ جیروسلم کے طرف، یعنی جو فلسطین ہے ان کے طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، رائٹ. پھر اللہ نے وہی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کہ آپ جو ہے کہ اے نبی، ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف آپ کی نگاہیں اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو جائے. تو آپ ایک کام کیجئے کہ اب آپ اپنے قبلہ کو چینج کر لیجئے اور کعبے کی طرف منہ کر لیجئے. اب سے جو بھی لوگ نماز پڑھیں گے، تم جہاں بھی رہو وہاں پر تم قبلے کی طرف یعنی کھانا کعبہ کی طرف اپنے منہ کو پھیر لو، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ نیوز پورا مدینہ میں پھیل گیا، تب جو جوز تھے، یہود تھے، ان کو آ گیا غصہ. وہ لوگ پھر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے قبلے کو چینج کر لیے. پھر وہ لوگ کلیم کرنے لگے کہ نہیں یہ غلط کیا. پر اللہ کیا کرے؟ بالکل نہیں. اللہ کیا کرے کہ all the direction that's belong to Allah, not only but مطلب کہ تم چاہے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کدھر بھی منہ لے کے جاؤ، کدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو یا کدھر بھی منہ پھرو، سبھی اللہ کے طرف ہے، سبھی سب کچھ اللہ کا ہے. بٹ
یہ سب سے زیادہ پائس نہیں ہے. اس سے پائٹی کیا ہے؟ مطلب وہ لوگ کلیم کرتے تھے کہ جوز کلیم کرتے تھے کہ نہیں، جو لوگ فلسطین کی طرف یعنی جیروسلم کے طرف اگر منہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے دیٹ مینس کہ وہ بالکل گناہ گار ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑا گناہ گار وہ ہے جو کہ غریب لوگوں کو یا کمزور لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نکالتا ہو، رائٹ، اور ظلم کرتا ہو جو وہ لوگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کے بارے میں پھر اللہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ صرف پائٹی یہ نہیں ہے، مطلب نیک کام یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے جیروسلم کے طرف منہ کر کے نماز پڑھو. پائٹی یہ بھی ہے، یہ ہے سب سے اصل پائٹی، یہ ہے کہ تم غریبوں مسکینوں کا اور اپنے فیملی ممبرس کا اور جن کا گھر نہیں ہے ان کا ہیلپ کرو، اور اپنے جو پرومس ہے ان کو تم فلفل کرو. مطلب اگر یہ سارے کام تم نہیں کر رہے ہو، تم غریب لوگوں کا مال وڑ کر کھا جا رہے ہو، تم جو ہے اپنے تم جو غریب لوگ ہیں ان کا حق نہیں دے رہے ہو، تم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، اور اپنے جو بات تم کرتے ہو اس کا تمہارا کوئی ویلیو نہیں ہے، اور تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ایک ادھر قبلے کی طرف نماز پڑھنے سے تم بہت نیک بن جاؤ. اللہ کا بالکل نہیں. مطلب ایکشنز بھی شو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ فاسٹنگ کے بارے کہتے ہیں کہ فاسٹنگ کے راتوں میں اپنے وائفس کے پاس تم بالکل جا سکتے ہو. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے کے شریعت میں کیا تھا کہ فاسٹنگ مطلب رمضان کے دن بھی، رمضان کے رات میں بھی اپنے وائفس کے ساتھ آدمی جو ہے میل جو ہے وہ انٹرکورس یا ہم بستری نہیں کر سکتا تھا. یہ رول تھا، بہت اسٹرکٹ رول تھا. تو صحابہ نے یہ کمپلین کیا کہ اللہ کے رسول بہت ہم لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے اس بات سے. تب اللہ نے یہ آسانی کیا کہ اللہ نے کہا کہ تم اپنے وائفس کے پاس بالکل رمضان کے نائٹس میں جا سکتے ہو، اور تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہے. سبحان اللہ. اس سے ایک بات بہت امپورٹنٹ پتہ چلا کہ جو ہمارے لائف پارٹنر ہوتے ہیں وہ ہم سے اتنے قریب ہیں کہ ان سے کچھ نہیں چھپے گا. مطلب ہم اس کے لباس اور وہ میرے لباس. کیا آپ کے باڈی میں جو یہ کپڑا پہنے ہیں آپ، کیا یہ اس کپڑے سے آپ کا باڈی کا کچھ چھپا ہوا نہیں؟ یہ سب جانتا، رائٹ. دیٹ مینس کہ آپ کے ہسبینڈ اور وائف کے اندر کے بیچ کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہوگی. مطلب ہسبینڈ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، یا وائف یہ نہیں کہہ سکتی ڈونٹ چیک مائی فون، اٹس مائی پرسنل تھنگ. یو کی ناٹ سے، بیکاز اللہ سیز کہ دے آر دیئر، تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو. مطلب تم میں جتنا کلوزنس ہوگا اتنا کلوزنس اس ارتھ میں کسی سے نہیں ہوگا، رائٹ. سو یہ جو آج کل کے جو جنریشن ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا پرسنل معاملہ، بالکل نہیں. اپنے ہسبینڈ وائف سے نو پرسنل معاملہ. اور ایک بات ہم اس میں کہنا چاہیں گے. آئی نو یہ میرا ایج نہیں ہے بٹ قرآن کہتا تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. سو آپ لوگ سے کہ کچھ لوگوں کا یہ غلط فہمی ہے کہ رمضان کے وقت اپنے وائف کے پاس بالکل مت جاؤ، مت سو، مت رہو اس کے ساتھ. غلط بات ہے. اللہ قرآن میں اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ رمضان کے نائٹ میں اگر کوئی اپنے وائف کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، رائٹ. بٹ اللہ اس کے بعد ہی کیا کہتے ہیں کہ جب تم اعتکاف میں مسجد میں جاؤ تب اپنے وائف سے بالکل نہیں ملنا ہے. مطلب ملنے کا مطلب فزیکل ریلیشن قائم نہیں کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو تم مت توڑنا، رائٹ. پھر اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اللہ وانٹس ایزی فار یو. اللہ کہتے ہیں اسی بات اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا وعدہ کرتا ہے. مطلب اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. یعنی اللہ نے ہر کچھ کیونکہ اس سے پہلے کیا ہاں اس کے بعد اللہ کیوں بول رہے یہ بات؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. مطلب اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا ہے. اور یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کے دن میں سب کو روزہ رکھنا ہے، بٹ جو لوگ بیمار میں ہو یا سفر میں ہو، یا وہ ماں جو پریگننٹ ہو، یا وہ ماں جو دودھ پلا رہی ہو، ان کو، یا جو عورتیں جو گرلز جو حیض میں ہو یعنی میچورل سائیکل میں، ان کو روزہ نہیں کرنا، ان کو فاسٹنگ نہیں کرنا. ہاں اس کے بعد پھر جب رمضان ختم ہو جائے گا ان کے بعد ان کو فاسٹ کرنا ہے، رائٹ. تو اللہ کہتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ہمارا ریلیجن بالکل کسی چیز میں اسٹرکٹ نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز میں ہمیں جو ہے ہر چیز میں ہمیں چھوٹ دے کے رکھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ کو بیان کرتے ہیں. اور یہ فیکٹ کیا کہ بیان کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے فور فادر کو مانتے ہیں، یعنی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے فور فادر یعنی اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہتے. مطلب اس کے پریکٹس کو، اس کے کسٹیوم کو، اس کے ریتی رواج کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہتے تھے.
اور اب بھی وہی لوگ کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اگر بیوقوف ہو گئے, اگر وہ کچھ نہیں جانتے ہوں گے, تو کیا تم بھی بیوقوف رہو گے؟ اللہ ایسے کہتے ہیں, رائٹ. اس کے بعد اللہ جہاد کے بارے کہتے ہیں. ول نوٹس میں بہت کچھ ہے لیکن وقت بہت ہو چکا ہے, جو ہم اس کو ابھی تھوڑا اس کا. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جہاد, اس کے بعد جہاد کے بارے اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو. یعنی جو مدینے میں لوگ تھے, یعنی محمد وسلم کے ٹائم میں ان کو یہ بات کہا جا رہا. اور جہاد بالکل یہاں پر جہاد کس بات کو لیے کیا کہا جا رہا تھا کہ مکے میں جو بت پرستی تھے اس کو ختم کرنے کے لیے, اور مکے میں جو صحابہ کو نکالا گیا تھا ان کے گھروں سے, اسی لیے جہاد کرنے کو بول رہا ہے. کوئی ابھی اٹھ کے نہ بولے کہ نہیں آل مسلم آر انسٹرکٹڈ ٹو ڈو جہاد اگینسٹ دس کفار ڈسبلیور. یہ غلط خیال ہے, بالکل نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ایک ٹائم پہ کہا جا رہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ بات کہی جا رہی تھی, ابھی کے لیے بالکل ایسا نہیں ہے. پھر اللہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں. ہم کسی کو اسلام کے لیے کبھی بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. اگر کسی کو مجبور کر رہے ہیں تو وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, وہ بالکل ناقابل قبول ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے پنشمنٹ. ہاں, اس کے بعد رولس اور ریگولیشن آتا ہے کس میں پنشمنٹ کے, کس کا, اگر کسی نے اگر کسی نے چوری کر لیا یا کوئی ریپسٹ ہے تو ان کو یہ بات کہا جا رہا ہے, یا کوئی کسی کا قتل کر دیا القصاص, تو اللہ کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے گا. اس پہ بہت بڑا ڈسکشن ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں جو مقتول ہے, یعنی جن کے گھر میں جس کو قتل کیا گیا ہو, اگر وہ معاف کر دیں تو پھر کوئی گناہ نہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو اگر مقتول کے گھر والوں نے معاف کر دیا ہے تو جو قاتل ہے وہ پھر ان کو قصاص دیں گے, مطلب کچھ فائنانشل ان کو مدد کریں گے. آپ کو سن کے کچھ ویرڈ لگ رہا ہوگا, بٹ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اس قصاص میں حیات ہے, یعنی یہ بدلہ لینے, یعنی قصاص میں حیات ہے. اس کا مطلب اگر یہ لا پریکٹس ہو تو کسی کے اندر یہ چیز, کسی جو ریپسٹ ہے ان کو ڈر ہی نہیں نا لا کا. مطلب اگر لا کا ڈر ہوگا تو یہ کام کریں گے ہی نہیں, رائٹ. تو اگر یہ ہو جائے تو پھر کوئی کسی گرل کو ایک نظر گندی نگاہ دیکھنے سے پہلے 10 بار سوچے گا, رائٹ. اس کے بعد ربا کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جو ربا ہے یعنی سود ہے, اللہ نے اس کو حرام کیا ہے, اور تمہارے لیے جو ہے ٹریڈنگ اس کو حلال کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ چیریٹی کے بارے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی آتا ہے, جو ون آف دا سب سے جو ہے اسٹرانگ اور سب سے گریٹسٹ آیات ہے پورے قرآن میں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا تو اس کے اور جنت کے بیچ صرف موت ہے. یعنی ہمیں ہر روز ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. اس کے بعد 2 آیات لاسٹ کے جو آمن رسول بما انزل الیہ ہے وہ ہے جو کہ کب, یعنی یہ صرف یہ آیات خاص, اس میں تو بہت ڈسکشن کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو آیات 2 جو آیات ہے لاسٹ, یہ اس دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے, سفر میں 7 آسمان کے اوپر, اللہ کے پاس ہمیں یہ 2 آیات لاسٹ 2 آیات آف سورۃ البقرہ میں ملا ہے, اور وہاں پر 5 وقت کا نماز ہمیں اللہ نے گفٹ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے. پھر اللہ کہتے ہیں لاسٹ میں ختم کرتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی بھی جاندار پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اس کو سہ نہیں پائے. تو ویسے سچ بتائے تو بہت کانسائز ہم نے ڈسکشن کیا, بہت اوپر ڈسکشن کیا, لیکن ہاں اتنا ہے کہ آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد اب اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا, اور بہت کچھ نہیں بھی آئے گا, آئی کین انڈرسٹینڈ. بٹ آپ کو جو نہیں آئے گا دین یو ول پلیز میک می انفارم, انشاءاللہ آئی ٹرائی ٹو give you answer. ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا کیا رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.